جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات بہت شکریہ آپ نے یہاں پہ مدعو کیا اپنے اس ٹیلی فون کانورسیشن میں. دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس کو کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ خواتین و حضرات یہ ہو رہا ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ ایک پورا پری پول ریگنگ کا سلسلہ جاری تھا پورا تقریباً سال ڈیڑھ سال. ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا, ہمارے گھروں پہ ریڈز کیے گئے, لوگوں کو زور سے پارٹیز تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری رہا, لوگوں کو انفورس ڈسپیئر کر کے انٹرویوز پہ لایا گیا, مختلف چیزیں چلتی رہیں. اور اس کے بعد پھر ہمارے ورکرز کے گھروں پہ جا کے ریڈز کرنے, ان کی خواتین کو بے عزت کرنا, زد و کوب کرنا, مختلف کیسز کرنے. اور کیسز کی نوعیت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. ابھی بھی میں اس وقت انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ بیٹھا ہوں. میں نے اپنے الیکشن مہم میں ایک جلسہ ایک کارنر میٹنگ نہیں کر سکا کیونکہ میرے پہ ذاتی طور پہ 86 کیسز ہیں جس پہ 6 قتل کے ہیں اور میرے اوپر آرمڈ رابری کے ہیں, ڈکیتی کے ہیں, مختلف نوعیت کے کیسز ہیں, ٹیررزم کے ہیں, اور میرے اوپر تقریباً میرا خیال ہے 12 لائف سینٹنسز بنتی ہیں, اور یہ سارے کے سارے بوگس کیسز ہیں. اور یہ اسی طرح ہمارے باقی سارے لوگوں کے بھی اوپر یہی ہیں, اور میرے قائد عمران خان صاحب کے اوپر تقریباً 200 سے زیادہ کیسز ہیں. تو اس ماحول میں ہمیں کہا گیا کہ جی آپ نے تیرنا ہے, اور بشرطے کہ آپ کے ہاتھ پیر ہم لوگ باندھیں گے, رسی کے ساتھ پہلے آپ کو باندھیں گے, پھر آپ کو بوری کے اندر باندھیں گے, اندر ڈالیں گے, پھر اس بوری کو ہم لوگ زنجیر کے ساتھ, لوہے کی زنجیر کے ساتھ باندھیں گے, اور پھر آپ کو پانی میں پھینکیں گے کہ آپ تیر سکتے ہیں نہیں. تو وقت کے فرعونوں نے, جو یہ پارٹیز ہیں, انسانوں نے تو با کر کے انہوں نے کہا جی یہ بڑا اچھا ہے, اور اوپر رب بھی ہے. الحمدللہ وہ تیر کے بھی دکھایا, رب کی مدد کے ساتھ, لوگوں کی معاونت کے ساتھ, محبت کے ساتھ عمران خان کے لیے. اور انہوں نے, لوگوں نے جو ہے وہ بریانی کسی اور کی کھائی, بیج کسی کا لگایا, ووٹ عمران خان کے نام پہ دیا, اور ہم نے الحمدللہ سویپ کیا. یہ ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں پوسٹ, یہ تو آپ کا, پھر آپ آ جائے الیکشن کے دن کے لیے. الیکشن کے دن میں ہمارے کینڈیڈیٹس کو اٹھایا گیا, میرے چچا زاد بھائی ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا. ہمارا مطلب کوئی بندہ انہوں نے نہیں چھوڑا, چھانٹی کر دی. اور ہمارے سٹاف کو, لوگوں کو, یہ لوگ ورکرز کو اٹھاتے رہے الیکشن سے ایک دن پہلے, 2 دن پہلے. پھر جناب والا الیکشن کے دن پہ آپ آتے ہیں, اور شام کو ہمارے الیکشن ایجنٹس, ان کو ہم نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ 4:30 بجے الیکشن ایجنٹ ہر ایک کینڈیڈیٹ کے 3 ہوتے ہیں, کہ آپ ریٹرننگ افسر کے دفتر جائیں گے, اور جب تک آپ کے پاس فارم 47 ہوتا ہے, یہ سمری آف دا کاؤنٹ اس کو کہتے ہیں, یہ آپ اپنے ساتھ سائن شدہ لے کے آئیں گے, تو تب آپ نے کرنا ہے. زیادہ تر نے کر لیا, کئی کینڈیڈیٹس نے نہیں کیا وہاں پہ, اور کئیوں کو تو اندر جانے بھی نہیں دیا, اور جو سچی بات ہے, ریٹرننگ افسر کے دفتروں میں, دفاتر میں. اس کے بعد رات کو شہباز شریف کا رزلٹ وہ چینج ہوتا ہے. اس کو جو شکست ہو رہی تھی, وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو 5000 سے ان کو شکست دی جاتی ہے, جو کہ میرا خیال ہے یہ بغیرتی کی حد ہے. شہباز شریف اپنے آپ کو پائے کا لیڈر یا سمجھتا ہے, تو پھر ان کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اور 40 سیٹیں مسلم لیگ نون لے رہی ہے, 40 یہ لے رہی ہے, پیپلز پارٹی سے بھی کم لے رہی ہے, اور ان کی لیڈرشپ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ مانسیرا سے شکست کھاتے ہیں. پھر رات کو ایک آپریشن, پوسٹ الیکشن آپریشن شروع ہوتا ہے, بلکہ الیکشن کے دوران انٹرنیٹ سروسز اڑا دی جاتی ہیں, کہ پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ ہمارا الحمدللہ آئی ٹی انفراسٹرکچر جو ہے وہ اچھا ہے, تو ہم لوگ ریلائی کر لیتے ہیں. تو ان کا خیال تھا یہ ووٹر پرچیاں ایٹسٹرا نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت شعور ہم ساروں کو دیا ہوا ہے. ہمارے پاس آف لائن سسٹمز ہم نے بنائے ہوئے تھے, اویلیبل تھے, ہمارا سسٹم چلتا رہا. لوگوں کو درپیش بہت زیادہ وہ دقت ہوئی, اور مسلم لیگ نون کے لوگ اور باقی لوگ ہمارے لوگوں کے پاس آتے تھے, جس طرح چیک کرا لیں آپ کا ووٹر پرچی. اس کے بعد رات کو ان کا آپریشن شروع ہوتا ہے جی, اور کئی سیٹوں پہ انہوں نے, جو ہماری میجورٹی تھی 40,000 کی, 35,000 کی, 50,000 کی, وہ انہوں نے کنورٹ کرائی. اور اس کے بعد جناب والا
جو ریٹرننگ افسر کے پاس جو فارم 45 ہیں وہ پھاڑے گئے. ہمارے کینڈیڈیٹس کے پاس چاہے وہ شعیب شاہین ہو, چاہے وہ ہمارے عامر مغل ہوں, چاہے وہ زرتاج گل صاحب ہوں, میں کتنے آپ کو بتا سکتا ہوں, علی بخاری صاحب ہوں ایڈوکیٹ, ساروں کے پاس اوریجنل پروف موجود ہے. انہوں نے جا کے کورٹ کے سامنے یہ چیز اور الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنی ہے, اور انہوں نے کہنا ہے کہ جی یہ میرے پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 ہے, اسٹیٹمنٹ آف دا کاؤنٹ, یہ پریزائڈنگ افسر نے جو ہے یہ لکھا ہوا ہے, آپ کا جو ریزلٹ آپ نے بنایا ہے وہ کس بیسس پہ بنایا ہوا ہے, وہ چیلنج ہوگا اور آپ کا کنسالیڈیشن ادھر ہی رک جائے گی, اور یہ فکٹیشس پروو ہوگا انشاءاللہ. میرا یہ الحمدللہ 7واں 8واں الیکشن تھا, میں فیلڈ کا ورکر ہوں, تو ان چیزوں سے ہم لوگ واقف کار ہیں, خود ریکاؤنٹس کی ہیں, دیکھا ہے سارا کچھ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی مصنوعی پچپگانا چیزیں ہوتی ہیں, یہ ریورس ہوتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے پارلیمنٹ میں بیٹھنے کا اور ہمارے ممبرز کا, میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا ہے, ابھی پروگرام میں سے پہلے کیا تھا. مجھے الحمدللہ خان صاحب کے احکامات کے مطابق پارٹی نے الیکٹ کیا ہے ایز چیف آرگنائزر آف دا پارٹی. میرا کام ہے ڈسپلن انفورس کرنا. انشاءاللہ تعالی اپنے جو ہمارے ممبرز الیکٹ ہیں یا جو جن کے ابھی یہ ایشوز لیٹیگیشن میں پڑے ہوئے ہیں یہ واپس آئیں گے, انشاءاللہ تعالی میرا کام ہے کہ انہوں نے ووٹ عمران خان صاحب کے نام پہ لی ہے اور یہ پارٹی کے ساتھ لوئل ہوں گے, ان کو انسٹرکشنز ہم لوگ دیں گے, اور ہماری میجورٹی انٹیکٹ ہے. ہم لوگ سینٹر میں بھی اور صوبوں میں کلیئر کٹ ہم لوگ گورنمنٹس بنائیں گے, اور ہم لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں. عمر رشید صاحب, میں آفتاب بیگ ہوں ARY نیوز سے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ نے پلان بنایا ہوا ہے فیوچر کا, اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی, اور آپ اوورسیز جو پاکستانیز ہیں اس کو اس میں کیسے انوالو کریں گے؟ دیکھیے جی, اوورسیز کا بیگ صاحب بہت نہایت بڑا رول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ ان سارے ظلموں کا بدلہ ووٹ سے لوگوں نے کیا نا, اور اس وقت اوورسیز کے ساتھ تو یہ PDM کی حکومت نے بالخصوص مسلم لیگ نون نے تو سب سے بڑا ظلم کیا تھا, آپ سے آپ کا ووٹ کا حق چھینا تھا. تو اوورسیز کے ہمارے ساتھی جو ہے ان کی بہت بڑی سے ہوتی ہے مختلف معاملی معاملات میں, گھر کو چلانے میں, باقی چیزوں میں, اور ہم لوگ ان کو کہیں گے کہ یہ بات آپ مختلف فورا پہ اٹھائیں, مورل پریشر بلڈ کریں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ مطلب آپ نے یہ بات دکھانی ہے کہ PTI کے ساتھ یہ زیادتی اس گورنمنٹ نے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کی ہے. اور ابھی تو مجھے پتہ چلا ہے کہ انفارمیشن منسٹر نے تو یہ بات کی ہے کہ جی انٹرنیٹ تو چل رہا تھا, اس مطلب گوبلز جو ہٹلر کا انفارمیشن منسٹر تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ جی جھوٹ بولنا ہے اس پہ ذرہ بھر تو سچ ہونا چاہیے, آٹے میں نمک برابر سچ ہونا چاہیے, تو لوگ وہ بائن کر دیتے ہیں. یہ صاحب انہوں نے تو وہ زحمت بھی, وہ نمک کا چند دانے ڈالنے کی بھی زحمت نہیں کی. تو لہٰذا وی آر ویری ہوپ فل کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارے سٹانس کو قبول کرتے ہیں اور کریں گے, اور ہمیں سپورٹ کریں گے whether it is in government formation or whether it is subsequently انشاءاللہ.